زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اصل میں وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جائیں: ایک، وہ برا سلوک جو تمہارے ساتھ کسی نے کیا ہو، دو، وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا ہو۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پینسل کی جگہ پین اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اب ہماری غلطیاں مٹانا آسان نہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ یا اللہ، ہر اس انسان کو ہدایت کے راستے پر لگا دے جو خود کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے لیکن وہ ہدایت پر نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف صرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ پورا یقین رکھو اپنے اللہ کی رحمت اور اپنی دعاؤں پہ، وہ الحکیم ہے، تمہارے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کو زیادہ قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی عینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ الحمدللہ، زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پہلے معاشرے پر ڈرامے بنائے جاتے ہیں، آج ڈراموں سے معاشرہ بنایا جا رہا ہے۔